السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ ہر قسم کی تعریف، تمہید، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام النبیین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم، محتشم، مکرم دوستو، بزرگوں، ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہماری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ پوری کائنات کا کنٹرول اسی اللہ کے پاس ہے۔ یہ انسان، یہ بندے اور اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان دو طرح کا تعلق ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان دو طرح کا تعلق ہے۔ ایک تو اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ یہ پوری کائنات ہے، اس میں کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے وہ بھی ہیں
اللہ کو نہیں ماننے والے وہ بھی ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کرنے والے اور نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دینے والے وہ بھی شامل ہیں۔ پوری کائنات، چرند پرند، ہر چیز کا اللہ خالق ہے۔ اور دوسرا رشتہ دین کا رشتہ ہے، جس میں صرف اور صرف چند لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 7.5 ارب آبادی ہے، اس میں سے صرف 1 یا 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ مطلب یہ کہ جو 7.5 ارب ہے پوری دنیا کا خالق اللہ ہے، لیکن جو دوسرا رشتہ اللہ کے ساتھ یعنی جو دوسرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ صرف اور صرف پوری دنیا میں 1 یا 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں الحمدللہ ہمارا شمار بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ جس طرح کہ ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، ایک بندہ بہاولپور سے چل کے خانے وال آتا ہے، یہاں اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، نہ یہاں اس کا کوئی دشمن ہے اور نہ ہی یہاں اس کا کوئی دوست ہے۔ اب پورا جو یہ شہر ہے نا اس کے لیے برابر ہے، کوئی اس میں کوئی خاص نہیں ہے، سارے کا سارا شہر اس کے لیے برابر ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کے لیے برابر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کے لیے پوری کائنات برابر۔ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوری کائنات اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ اس کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتا ہے، آسمان اور زمین اس کو سہولت کاری بھی کرتے ہیں، یہ سورج اس کو روشنی بھی پہنچاتا ہے پوری کائنات کو۔ لیکن اس پوری کائنات میں جو بندہ یہاں کھانے وال آیا ہے، یہاں اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، تو یقینی بات ہے وہ وہاں آئے گا، اس کی ساری ہمدردیاں اس رشتہ داری کے ساتھ ہوں گی، سارے کا سارا خیال اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے گھر وہ آئے گا۔ وہ پورے کا پورے شہر کو نہیں جانتا، پورے کا پورا شہر ایک جیسا ہے اس کے لیے، لیکن جو رشتہ داری جس کے ساتھ ہے وہ اس کے گھر آئے گا۔ لیکن اگر اسی رشتہ داری جس کے گھر وہ آتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی انبن ہو جاتی ہے، کوئی اس کے ساتھ ایسی بات ہو جاتی ہے، وہ جو رشتہ داری محبت ہے وہ نفرت میں بدلتی ہے، تو پورے شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ اسی بندے کے ساتھ نفرت ہوگی جس کے ساتھ پہلے اس کی محبت تھی۔ اب یہاں ہم نے دیکھنا یہ ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، جن لوگوں نے اللہ کا کلمہ پڑھا، جن لوگوں نے کہا اللہ تو ہمارا ہے، ہم تیرے ہیں، تیرے حکم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن اس جو تعلق تھا اس میں ہم نے جو عہد تھا یہ پورا نہیں کیا۔ جب مسلمان ہو کر کے اللہ کو اپنا کہہ کر کے اس کے بعد بھی ہم نے دوگلی پالیسی اختیار کی ہے، اس کے بعد بھی ہم نے اللہ کو نہیں مانا ہے، اس کے بعد بھی ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو یہ وہی حساب ہے جو میں نے مثال دی ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ داری ہے بعد میں اس کے ساتھ نفرت بھی زیادہ ہوگی۔ اب پوری کائنات میں آپ مسلمانوں کو دیکھیں اور کافروں کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں زیادہ خوشحال کون لوگ ہیں۔ یقیناً کافر زیادہ خوشحال ہیں، وجہ اس کی یہ ہے انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں، انہوں نے اللہ کو اپنا کہا ہی نہیں، انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں، تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں اس دنیا میں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں اس دنیا میں، جو وہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس بندے کے لیے فرمایا ہے میرے بندے تو نے مجھے اپنا خالق کہا ہے، اپنا مالک کہا ہے، اپنا رازق کہا ہے، یہ سب کچھ کہہ کر کے پھر بھی تو مجھ سے دور ہٹ گیا،
मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे अपना खालिक कह करके, अपना मालिक कह करके, मेरे साथ वादा करके फिर तू मेरी नाफरमानियां करेगा, मुझे राज़िक कह करके रिज़्क किसी और से ढूंढेगा, मुझे मुश्किल कुशा कह करके अपनी मुश्किलों का दाता किसी और को बनाएगा, मेरे दर पे झुकने का वादा करके किसी और के दर पे जाके झुकेगा, तो फिर होगा क्या? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। मैं तुझ पर ऐसे ऐसे अज़ाब मुसल्लत कर दूंगा कि पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन लोगों ने अल्लाह के साथ गद्दारी की है, इन लोगों ने अल्लाह के साथ मुनाफिकत की है। अब सोचने की बात यह है, ऐ अल्लाह, हम सवाल पूछते हैं कि पूरी कायनात में काफिर हैं, वो तो अल्लाह की हमेशा नाफरमानियां करते हैं, वो अल्लाह की फरमा बरदारी करते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं। तो ऐ अल्लाह, हम थोड़ा बहुत तो तुझे मानते हैं ना, हम कभी कभी नमाज तो पढ़ते हैं ना, हम कभी कभी तेरे सामने झुकते हैं ना। तो अल्लाह का सादा सा जवाब ये है कि ये जो जहन्नम है मैंने बनाई है काफरों के लिए। ये जहन्नम किसके लिए बनाई गई? काफरों के लिए। जैसे फरमाया, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीना फीहा अहकाबा। ऐ मेरे बंदो, ये मैंने जहन्नम काफरों के लिए बनाई है, लेकिन एक बंदा मुझे अपना दाता बना के, कलिमा पढ़ के, मेरी कस्टडी में आके, मेरे साथ अहद और वादा करके फिर भी इस जहन्नम में जाए, तो अल्लाह को ये बात गवारा नहीं है। काफिर ने तो जहन्नम में जाना ही जाना है, लेकिन एक मुसलमान कलिमा पढ़ के जहन्नम में चला जाए तो ये अल्लाह को गवारा नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। ऐ मेरे बंदे, अगर दुनिया में रह के तू मेरी नाफरमानियां करेगा तो यकीनन मैं इस दुनिया में ही तुझ पर कोई ना कोई अज़ाब मुसल्लत कर दूंगा। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जितने भी दुनिया में अज़ाब आ रहे हैं, टेंशनें, परेशानियां, ये नित नए नए अज़ाब, कभी हुक्मरानों की सूरत में हम पर अज़ाब आ रहा है, कभी महंगाई की सूरत में हम पर अज़ाब आ रहा है, कभी सैलाब की सूरत में हम पर अज़ाब आ रहा है, कभी तरह तरह के अज़ाब हम पर आ रहे हैं, अज़ाब मुसल्लत हो रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इसकी वजह यह है, मुसलमानों ने मेरे साथ वादा करके वादा खिलाफी की है, उसका खमियाजा ये है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो आपके हाथों की कमाई, ये जो आप गुनाह करते हैं, ये मेरी नाफरमानियां करते हैं, इन्हीं का अज़ाब, इन्हीं की जो नाफरमानियां, ये आपके सामने आ रही हैं। आज हम देखें अपनी मसाजिद को, एक महल्ले में 10,000, 12,000, 20,000 आदमी रहते हैं, लेकिन उसी महल्ले की मस्जिद है, 10,000 में से 10 यानी 1,000 बंदा में नहीं आता। 1,000 तो बहुत दूर बात रह गई, 100 में से 10 बंदे भी बड़ी मुश्किल से मस्जिद में आते हैं। लेकिन यही बंदे, इनको दंगा मुश्ती के लिए, इनको कोई और काम करने के लिए बाहर निकाला जाए तो बड़ी जल्दी बाहर निकलते हैं। आपने जड़ा वाला वाक्या नहीं सुना, देखा नहीं सारी वीडियो? अब आप अंदाजा करें, यही लोग हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिनका ईमान का लेवल जो मतलब फटने में आ रहा है, और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बड़ी गुस्ताखी हो गई है जी, हमने बड़ा कुछ देख लिया, कुरान की गुस्ताखी कर दी उसने, ये कर दिया, वो कर दिया। एक बंदे की मैं वीडियो देख रहा था, ये जो तोड़ फोड़ में था, एक बंदे ने इंटरव्यू किया, कहता है कि आप क्यों यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं लोगों की तरफ देख करके मैं भी आ गया हूँ, तो मैं भी तोड़ फोड़ करने लग गया हूँ। तो कहता है कि ये कुरान के साथ गुस्ताखी हुई है तो इसलिए तोड़ फोड़ कर रहे हैं। कहता है ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि कुरान किस पर नाज़िल हुआ था? ये जो कुरान मतलब तोड़ फोड़ इसलिए कर रहे थे ना कि कुरान की गुस्ताखी हो गई है। उस बंदे को ये नहीं पता था कि कुरान किस पे नाज़िल हुआ है। उसने कहा कलिमा सुनाओ, तो कलिमा सुनाया, बिल्कुल टूटा फूटा सा, जैसे मतलब आम सा कलिमा, पता नहीं कोई लफ्ज जोड़ जाड़ के इधर उधर करके उसने कलमा सुनाया। और ये इनका ईमान का लेवल है कि भागे फिरते हैं कि तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये कितना,
یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم ادھر اگر کشمیر میں کوئی ظلم کرے مسلمانوں پر تو ہم سارے باہر نکلتے ہیں جی کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو ہم باہر نکلتے ہیں، ادھر ادھر فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو ہم باہر نکلتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ریاست میں اگر کسی دوسرے غیر مسلم پر ظلم ہو جائے تو کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ یہ بالکل غلط، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک ہماری ریاست میں رہ کر کے ہمیں ٹیکس دے کر کے ہمارے ساتھ رہ کر کے ہمارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے، ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے، اس کے باوجود اگر ہم ان کے گھروں کے کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو یقیناً یہ جرم ہے جو اللہ کے ہاں ہمیں پیش ہونا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ذمی آپ کے پاس رہتا ہے، ذمی کہتے ہیں جو بندہ اسلامی ریاست میں کوئی غیر مسلم آپ کو ٹیکس دے کر کے رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذمی کو نقصان پہنچائے گا، ناجائز نقصان پہنچائے گا، ناجائز اس کی جو اس کے جو گھر ہیں، اس کی جو مساجد وغیرہ جو ہوتی ہیں جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اگر اس کو نقصان پہنچائے گا، قیامت والے دن میں ذمیوں کی طرف سے یعنی غیر مسلموں کی طرف سے اللہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، میں ان کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ لڑوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان غیر مسلموں کی طرف سے ان مسلمانوں کے خلاف مقدمہ لڑوں گا جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے، جذباتی ہونے کی بجائے یہ بات سمجھی جائے کہ یہ اگر کسی نے گستاخی کر بھی دی ہے تو ہمارا کام نہیں ہے اس کو قتل کرنا یا اس کے گھروں کو نقصان پہنچانا یا اس کو کچھ بھی نقصان پہنچانا، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ریاست کا کام ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ریاست یہ کام نہیں کرتی تو ہمیں پہلے اپنی ریاست کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں سری لنکا کا جو بندہ ہمارے ادھر آیا تھا اس کو بھی ایک الزام اس پر لگا کر کے اس کو قتل کیا گیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہر بندہ یہاں اٹھے ایک بندے پہ الزام لگائے، اپنے حساب سے دوسرے پہ الزام لگائے اور کہے کہ اس بندے نے گستاخی کی اور اسے قتل کر دے، تو اس طرح یہ فساد پھیلے گا، یہ نئے نئے کام شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں ان باتوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارا ایمان کا لیول اتنا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی مسجد میں نہیں آتا، ان میں سے کسی کو کلمہ نہیں آتا ہوگا صحیح طرح اور یہ بھاگے پھرتے ہیں جی کیا ہو گیا جی قرآن کی گستاخی ہو گئی اور قرآن کا معنی ان کو نہیں آتا، پتہ نہیں کتنی صدیاں ہو گئی کبھی قرآن نہیں کھول کے دیکھا ہوگا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اسلامی ریاستوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور غضب کی ایک مثال نہیں لاکھوں مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں کس طرح اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم سانس بھی لیتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے ساتھ، یقیناً یہی بات ہے۔ اگر دنیا میں کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی قدرت کے ساتھ، لیکن اس سے ہٹ کے کبھی کبھی ہم جب دکان کھولتے ہیں، دکان کھول کر کے اگر پہلا گاہک جو ہے کسٹمر ہے، پہلا گاہک ہے وہ ادھار لینے آ جائے تو ہماری واللہ علی کل شیء قدیر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تو پہلا گاہک ادھار لینے آ گیا ہے تو آج میرا سارا دن خراب ہی گزرے گا، سارا دن ادھار ہی چلے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر میں یہ نہیں آتا۔ اور سفر کا مہینہ جو جا رہا ہے نا، آج سفر کا 7-8 طریقے آئے سفر کی، تو بعض لوگ کافروں کی طرح، جس طرح مکہ کے جو کافر تھے سفر کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، اس طرح آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں شروع کرنا، کیوں جی؟ اگر سفر کے مہینے میں کوئی کام کیا جائے تو وہ کام غلط ہی ہوتا ہے۔ شادی نہیں کرنی سفر کے مہینے میں، کیوں؟ اگر شادی کر لی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک میں آتی ہیں۔ اس طرح ایک اور بھی ہوتا ہے، اگر کوئی سفر شروع کرنے لگے تو کالی بلی نظر آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ سفر کبھی بھی کوئی خیر والا نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں کالی بلی نظر آ گئی۔ یہ ہمارا ایمان کا لیول ہے۔
یہ کالی بلیاں، یہ ادھار لینے والا اور یہ سارے کے سارے معاملات، یہ ہمارے ایمان کو اتنی اتنی باتیں ٹھیس پہنچا دیتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جتنی پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں، جو کچھ بھی ہمارے سامنے آج ہے، سارے کا سارا ہمارا کیا کرا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ مجھ سے منہ موڑو گے، میری نافرمانیاں کرو گے، میری نافرمانیاں لگاتار کرتے جاؤ گے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، میں آپ کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، آپ کے رزق کو کم کر دوں گا، آپ کا رزق کھینچ لوں گا۔ جب رزق کم ہو جائے گا پھر زمانے میں رزق معیشت کی وجہ سے زمانے میں ہر طرح کی مصیبت آتی ہے، چوری، قتل، فساد، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ صرف معیشت کے تنگ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور معیشت کیوں تنگ ہوتی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب بندہ اللہ سے منہ موڑتا ہے، جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں اور راستے ڈھونڈتا ہے۔ آج اتنے پاکستان کے حالات خراب ہیں، آپ دیکھ لیں مہنگائی کس طرح ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ بلوں کا معاملہ اور سارے کے سارے مسائل ہیں۔ آج تک آپ نے کسی حکمران کو سنا ہے، کسی ہمارے بڑے کو سنا ہے یار یہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی ٹینشنیں آ رہی ہیں، وہ اللہ کے سامنے جا کے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے کچھ مانگو، اللہ ہمیں دے گا۔ ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، لیکن ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ اسلامی ریاست کا کوئی حکمران آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہ آپ کو کہتا ہوا نظر آئے، یہ کہے آپ کو کہ اللہ کے بندو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مسجدوں میں آؤ، یہ ہمارے جو مسائل ہیں اللہ کے سامنے رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ دے، کوئی وسائل پیدا ہوں تاکہ ہم بھی کہیں لگ جائیں، یہ آپ کو کوئی بندہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں 2005 سے لے کر کے 2023 تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، روز کوئی نہ کوئی نیا عذاب مسلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، میں آپ پر وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں آپ کو چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں دنیا میں، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اللہ کیا مقصد چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے کا؟ من العذاب الادنیٰ دون العذاب الاکبر، میرا مقصد یہ، اللہ فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجوں تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کرو اور بہت بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ عذاب بھیجتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ان نافرمانیوں سے معافی مانگو، ان سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب جو قیامت کا دن ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر کے اس جہنم سے ان مسلمانوں کو بچا لوں، اس جہنم سے پیچھے ہٹا لوں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب سے ہمیں چاہیے تھا ہم سیکھتے ان عذابوں سے، ہمیں چاہیے تھا ہم قرآن کو دیکھتے، اللہ یہ عذاب بھیج کیوں رہا ہے، وجہ کیا ہے ان عذاب بھیجنے کی۔ جس طرح کے ایک استاد اپنے شاگرد کو جب ٹیسٹ لیتے ہیں نا تو مارتے ہیں، تھوڑا بہت مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچہ ابھی ٹیسٹوں کی تیاری کرے، جب فائنل امتحان ہو تو اس میں کامیاب ہو جائے، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس میں کوئی ٹینشن نہ ہو۔ والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹے بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسے مارتے بھی ہیں، اسے ڈانٹتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب بڑا ہو جائے تو اچھا انسان بن جائے، اچھی تربیت ہو جائے اس کی۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے عذاب میرے بھیجنے کا مقصد یہ ہے آپ کچھ سیکھو ان سے اور اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ آج ہم دیکھتے ہیں 2005 میں زلزلہ آیا، کتنا بڑا زلزلہ تھا، اس کے بعد ہیپاٹائٹس اس کی بیماری آئی،
اس کے بعد ڈرون حملوں کی صورت میں عذاب ہم پر مسلط ہوا، اس کے بعد قحط سالی آئی، اس کے بعد سیلاب آیا، اس کے بعد کرونا وائرس آیا، اس کے بعد پھر مہنگائی کا ایک طوفان ہم پر آیا، حکمرانوں کی طرف سے ہم پر عذاب آیا، اس کے بعد آج کل آپ دیکھتے ہیں پھر ایک سیلاب کی لہر آ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پر ہی کیوں آ رہے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا روس میں عذاب آ گیا اس طرح کا کچھ؟ آپ نے دیکھا امریکہ میں کچھ اس طرح کا ہو گیا؟ آپ نے دیکھا کوئی بھی یہ جو کافر ملک ہیں جتنے بھی ہیں، چین میں اس طرح کچھ ہو گیا؟ آپ نے دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے ملکوں میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آزمائشیں ہیں صرف مسلمانوں کے ملکوں میں اور مسلمانوں پر۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے جو میں خطبے کے شروع میں کہا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو آپ نافرمانیاں کرتے ہیں اس صورت میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں۔ کیوں عذاب آتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ آپ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے سیکھ کر کے بڑے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا فرمان بھی سچا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ میرے سامنے جھکنا شروع کر دو، مجھے رازق سمجھ لو، اچھی طرح جس طرح سمجھنے کا حق ہے مجھے سمجھ لو، مجھے اپنا رب بنا لو، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، ٹینشنوں کا مالک مجھے سمجھنا شروع کر دو۔ یہ سارے کے سارے جتنے مسائل ہیں میں اپنے ذمے لے لوں گا اور ساری کی ساری ٹینشنوں سے آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔